رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما رواه البخاری و مسلم۔ حضرات سامعین بتمکین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری 40 سال کے جب آپ ہوا چاہتے اور اس کے اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی وہ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبوت ایسا منصب اور ایسا اللہ کی طرف سے مقررہ وظیفہ ہے کہ جس کے لیے اس کو چنا وہ اللہ کی طرف سے استعفیٰ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں۔ کوئی رسول اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پہ نہیں بن سکتا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے رسول بناتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے رسول بنایا وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انتخاب اس معنی کر کہ ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی روحانیت میں وہ کیفیات اور وہ ادائیں اور وہ امتیازات اور وہ اچھائیاں، وہ بہتریاں جو اور انسانوں میں نہیں پائی جاتی وہ رسول میں پائی جاتی ہیں، اور رسول آدم میں سب سے زیادہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو اتنے کامل مکمل انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ نے آپ کی حفاظت اور آپ کی تزکیے اور روحانیت میں اضافے کے خاطر علائق سے پاک کرنے کے لیے جو شق صدر کا واقعہ آپ نے سنا، معجزہ ظاہر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے کہ اچانک فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو جو ہے تشت میں رکھ کے اسے زمزم اور اعلیٰ ترین طور پہ صفائی کر کے پھر وہیں پہ فٹ کر دیا۔ گویا دل کا آپریشن کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس سے آگے کا مرحلہ بہت پہلے طے پا چکا ہے۔ اب یہ جو آپ خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسے اجزاء جس سے شر کی طرف رجحان ہو سکتا ہو یا جو ہے کسی درجے میں، تو اس کی بھی صفائی کر دی گئی اس شرح صدر کے بوجھ سے۔ اب آپ کا دل اس قدر صاف ستھرا، آئینے کی مثال دینا بھی فضول، جہاں سوائے پاکیزہ خیالات کے کوئی خیال نہیں آ سکتا، یہ تیاری کی گئی، رسول کی شخصیت سازی کی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں یکسو ہو گئے، خلوت میں ہو گئے، تنہائی میں، اور آپ کے اندر میلان اور رجحان ہونے لگا یکسوئی اختیار کریں تو غار حرا بھی چلے گئے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ آپ کے لیے تیار کر کے دیتی جو زیادہ رات کا کام کرتا، اور کئی روز آپ وہاں رہتے، راتیں گزارتے، یہ تنہائی میں خود اللہ کی تلاش، نور حق کی متلاشی، یہ جو
سوسائٹی میں جائیں، بازار میں جائیں، آپ خود اپنی زبان سے غلط بات نہ بولیں، لیکن واہی دواہی غلط جملے، کبھی نغمے، کبھی گانے آپ کے کانوں سے تو ٹکرائیں گے، لیکن وہ پہاڑی، وہ غار ہرا کہ وہاں کوئی لفظ نہیں، کوئی بول نہیں، صرف سناٹا اور اللہ کی طرف کان دھرے مکمل طور پہ یکسو۔ تو اس سے جو آپ کے اندر جو تیاری ہوئی، جو صفائی اور ارتقائی کیفیات پیدا ہوئی، یہ کس لیے تیاری کرائی گئی؟ چونکہ آپ کے قلب مبارک پہ سید الکلام، کلام الملک، اللہ کا کلام جو اعلیٰ ترین کلام ہے، وہ اتارا جانے والا تھا، وہ نازل کیے جانے والا تھا۔ اس لیے آپ کے قلب کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو اس طرح مزکا، مجلہ، مصفا، پاکیزہ، خوشگوار کیا گیا تاکہ قرآن کی لطافت اور آپ کے جسد خاکی کی لطافت میں کسی درجے میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ تب اس کلام کے فیض سے آپ کا سینہ موزن ہو گیا، دماغ روشن ہو گیا۔ وہ جو وحی آئی اور مزید بڑا آپ کے اندر جذب کرنے کی مزید صلاحیت کیسے پیدا کی؟ بخاری اور مسلم کی طویل روایت ہے، جبرائیل آئے اور آپ سے آ کے کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا اقرأ، پھر انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اس کے بعد جبرائیل امین جو تجلیات کے حامل، اللہ کے انوار کے حامل، وہ ان کے اندر توانائی خاص، جیسا کہ آج کل کہتے ہیں کہ بیٹری کو چارج کرتے ہیں، تو بیٹری جو چارج ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، جس سے چارج کرتے ہیں وہ ہائی پاور ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کیفیات پیدا کرنے کے لیے آپ نے معانقہ کیا اور دبایا اور کھینچا، اس سے جو منتقلی ہوئی انوار کی اور خاص کیفیات پیدا ہوئی، تو آپ نے پڑھ دیا وہی 5 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وہی ہے۔ اس پس منظر کو سنانے کا حاصل کیا ہے کہ قرآن کریم ایسا کلام ہے جس سے مناسبت پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، لیکن اس کے لائق اپنے کو بنانا ہوگا، اور وہ کیسے بنیں گے؟ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اس روزے سے بھی آپ کی کیفیات باطنی بلند ہوتی، اور یہ ساری چیزیں مل کر جو قرآن نازل ہوا تو غار حرا سے جو نور کا تڑکا وہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہو گیا۔ اس سے پہلا لفظ اسلام کی بنیاد کا پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ، پڑھیے۔ جس امت کی پہلی وحی اقرأ ہو، پڑھیے، اس امت میں ان پڑھ لوگ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے آپ اپنی آبادی کا، عالمی آبادی کا جائزہ لیجئے کہ مسلمان اس وقت کیسی شد پڑھا لکھا ہے۔ پھر پڑھا لکھا ہونے سے مراد کیا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ جتنے بڑے گھوٹالے ملکی سطح، عالمی سطح پر ہوتے ہیں، IAS PS، بڑے افسران، اعلیٰ تعلیم یافتہ،
جو کچھ کرپشن ہوتا ہے وہیں سے ہو رہا ہے۔ تو پڑھے لکھے کا مطلب ایک تو اشیاء کے بارے میں جاننا وہ ضروری ہے، لیکن اصل جو پڑھائی ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ وہ پڑھائی، وہ علم، وہ فن جو اللہ کی معرفت عطا کر دے، جس کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہو، وہ ہے علم۔ اس لیے علم قرآن جو روح ہے، اس کو ہماری امت میں کس فیصد ہے، اسے ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اور تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تیار ہو کر گئے اور تیار کیے گئے قرآن کو اخذ کرنے کے لیے، قرآن لینے کے لیے، اور وہ وہی آئی، اور اس طرح قرآن کریم رفتہ رفتہ جستہ جستہ 23 سالہ مدت میں آپ پہ نازل ہوا اور مکمل ہوا۔ اب اس قرآن سے رشتہ امت کا کیسے ہو؟ تو وہی طریقہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کا عکس ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے انسان کے اندر اولی طور پہ مخلوقات بنیادی امتیازی 3 ہیں۔ ایک ہے انسان، دوسرے ہیں فرشتے، تیسرا ہے شیطان۔ شیطان کے اندر سراپا شر، فرشتوں کے اندر سراپا خیر۔ فرشتے برا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت انسان ہیں کہ اس کے اندر شر کا بھی مادہ ہے اور خیر کا بھی مادہ ہے۔ اگر خیر پہ انسان اترے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے، اور شر پہ اترے تو شیطان شرمائے۔ تو شر اور خیر ان دونوں قوتوں کو انسان کے اندر رکھا گیا۔ اس کے اندر ایسا ملکہ، ایسی صلاحیت، ایسی جو ہے صفت کیسے پیدا ہو جو اس کا شر مغلوب ہو جائے، خیر غالب ہو۔ اس کے لیے انتہائی اہم ترین جو فریضہ ہے وہ روزوں کا فریضہ ہے۔ روزے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھ کر انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو شر پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہے، اور خیر وہ کرنے پہ انسان جو ہے طبیعت چاہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ عالمی ماحول، ایک ہے کہ تنہا کوئی نیکی کرنا چاہے تو انسان جھجکتا ہے، رکتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، لیکن اگر 10-20 لوگ کر رہے ہوں کوئی بھلا کام تو بسم اللہ، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ اب یہ خیر، یہ فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ ہمارے مسجد میں بھی ہے، ہمارے محلے میں بھی ہے، ہمارے شہر میں بھی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی ہے، ہماری اسٹیٹ میں بھی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، بلکہ یہ عالمی ہے۔ پوری دنیا میں روزے ہیں، ماہ رمضان ہے، تو یہ عبادت کا ماحول عالمی ماحول ہے، عالمی جشن ہے۔ پوری دنیا میں روزے لوگ رکھ رہے ہیں، تو روزے رکھنا آسان، اور ایک آدمی کا دوسرے آدمی پہ اثر ضرور پڑتا ہے۔ یہ نفسیات کے ماہرین بتاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے سقراط کی وہ بات جو استاد محترم حضرت مفتی نظام الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، اور حضرت مولانا جو ہے یہاں جو ہاشمی صاحب ہیں ان کے سسر تھے، حضرت مولانا نظام الدین صاحب، مولانا مسعود عالم ہاشمی، ان کے سسر تھے حضرت مفتی نظام الدین صاحب۔ وہ فرماتے تھے کہ ماہرین لکھتے ہیں کہ اگر ایک کونے پہ دنیا کے ایک انسان گزر رہا ہے اور دوسرے کونے پہ دوسرا انسان گزر رہا ہے، جب دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اثرات پڑتے ہیں۔
یہ ماحول کا اثر ہے۔ تو ماحول کا بڑا شاندار اثر ہوتا ہے۔ ماحول اگر خوشگوار ہے تو اثر خوشگوار ہوگا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ، بھلائیوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، قیام لیل کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، تہجد کا مہینہ، تلاوتوں کا مہینہ، صدقے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، دوسروں کی خیر خواہی کا مہینہ، دوسروں کو مدد کرنے کا مہینہ، یہ اتنا عالمی پیمانے پہ ہوتا ہے کہ پوری امت جگمگا اٹھتی ہے۔ ایسے موسم میں جو عالمی موسم ہے، انسانیت کے سدھار کا، انسانیت کی ترقی کا، انسانیت کے ارتقاء کا، انسانیت کے پروان چڑھنے کا اور پروان چڑھانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، ایسے موسم میں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پورا عالم ایک طرف اور چند شیطان ایک طرف، کیا بات ہے کہ یہ عالم اسلام کا خیر ان شر کا خاتمہ نہیں کر پا رہا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے بس میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے دعائیں ہیں، اللہ کی جناب میں گڑگڑانا ہے، سجدے میں بالکل پڑھ کے رگڑ رگڑ کے رونا ہے اور مدد مانگنا ہے۔ یہ ہمارے بس میں ہے، اور امکانات ہوں ان کی مدد کرنے کے دستوری اور قانونی طور پہ جو عالمی تنظیمیں کرتی ہیں تو اس میں حصہ لے کر ہم ان معصوم جو ہے روح تو دم توڑتے بچوں کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال سکیں، کم سے کم کتنی تو شمولیت ہو جائے۔ ابھی آپ ذرا تصور کیجیے، معاف کیجیے گا، کہ 10-20 آدمیوں کے ہاتھوں میں ننھے بچوں کا جنازہ ہو تو پورے مسجد کا کیسا ماحول ہوگا۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے ہاتھوں میں شیرخوار بچوں کے جنازے ہیں۔ تصور کیجیے، یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرے۔ تو روزوں کے ذریعہ انسان کے اندر وہ اعتدال پیدا کرایا جاتا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم پہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ روزے رکھنے سے اعتدال جسم پیدا ہوتا ہے، جسمانی اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ اخلاق اربع، یعنی 4 وہ چیزیں جو مل کر انسان کے اندر ہوتی ہیں، اس میں جو فساد آ جاتا ہے، اس فساد کا خاتمہ فاقہ کرنا یعنی روزہ رکھنا اس کا علاج ہے۔ 1 مہینے روزے کے بعد انسان کے اندر صحت پیدا ہو جاتی ہے، جسم جو ہے معتدل ہو جاتا ہے، روح کے اندر بالغی پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ پاکیزگی، وہ صفائی روح جسم ایسے ہو جاتی ہے کہ کلام الہی کی متحمل ہو سکتی ہے، کلام ربانی کی، قرآن کریم کا تحمل ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں لطف آئے گا، قرآن پڑھیں گے معنی اس کا سمجھ میں آئے گا۔ کب؟ جب کہ روزوں سے آپ کو گزارا گیا ہو، یہ بالغی پیدا ہو گئی ہو۔ تو چونکہ یہ رمضان میں جو ساری خوبیاں ہیں وہ کس بنیاد پہ؟ خود قرآن کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی اولی طور پہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اور آسمان دنیا وہ ایک بار کی شب قدر میں اتارا گیا۔ اب وہ شب قدر 21ویں رات ہو، کوئی بھی تام رات رمضان کی، تو یہ ایک بار کی اتارا گیا۔ تو رمضان کا جو تعارف ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعہ ہوتا ہے،
کہ کوئی بڑا پیغام آتا ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا تھا دارالعلوم دیوبند میں جب 100 سال پہ جلسہ ہوا تھا، اس کے لیے جو دعوت نامے تیار کیے گئے تھے شاہوں کے لیے، تو وہ سنہرے رنگ کے بڑے خوبصورت، بہت قیمتی، بہت عمدہ، کہ ہم اس بچے تھے اس وقت، آنکھیں خیرہ ہو گئی. تو یہ بادشاہوں کو جو کلام جا رہا تھا، دعوت نامہ جا رہا تھا، میسج جا رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جا رہا تھا اور ان کی طرف جا رہا تھا. تو قرآن کریم جب ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے جسم کو نورانی کیا گیا، صاف کیا گیا، تیار کیا گیا. پھر اس قرآن کے اس پیغام کو ہم نے لیا رمضان اس کی تیاری کے لیے. تو قرآن سراپا ہدایت ہے، ہدایت کے مطالبات پورے کرنے ہوں گے. وہ ہدایت کے جو مطالبات ہم پورے کریں گے تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. حضرات گرامی، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اکثر جگہوں پہ قرآن اچھے انداز میں پڑھا جا رہا ہے. قرآن ہمیشہ صاف تجوید کے مطابق، قاعدے کے مطابق پڑھنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس نے ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر میں فرما دیا کہ تجوید کے مطابق ہر مخرج صحیح ادا ہو، یہ ہے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے. جلدی میں، روا روی میں قرآن کے ساتھ کبھی برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. صاف صاف ایک ہر صاف کو آپ کو سنائی دے، اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، بشارت ہو، بشارت ہو، بشارت ہو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ فرمان رسالت بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح ترین حدیث کی کتاب میں. جس نے ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سارے گناہ معاف. مزید فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، جس نے رمضان کی راتوں میں یقین کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، عشاء پڑھی، نفلیں پڑھی، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، قیام لیل کیا. ان سب کا نام قیام لیل ہے. لیل یعنی رات میں شب بیداری جسے اردو میں کہتے ہیں، تہجد گزاری جس نے کیا اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. یہ آپ سے سچا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. محمد عربی سے سچا دنیا میں کوئی انسان نہیں. وہ فرماتے ہیں کتنی بڑی بشارت ہے اے لوگوں، اے مسجد کے نمازیوں، آپ کو کہ جس نے قیام لیل کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے شب قدر میں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو ہے شب بیداری کی، قیام کیا، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف. تو یہ 3 مرتبہ 3 خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، روزے رکھنے پر، پھر قیام لیل پر، پھر خاص قیام شب قدر پہ. یہ تینوں بشارتیں ہیں. ہمیں تیار ہونا چاہیے اپنے کو ان بشارتوں کا مستحق بنانے کے لیے. یہ رمضان آیا ہے، یہ رمضان آپ کو بخشوانے آیا ہے، آپ پہ رحمتیں اتروانے آیا ہے، آپ پہ اللہ کا فضل سایہ فگن کرانے آیا ہے. یہ رمضان آپ سے قرآن سے جو ہے رشتہ جڑوانے آیا ہے کہ آپ کا قرآن سے رشتہ مضبوط جڑ جائے. تو اس لحاظ سے پھر رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں وہ انگنت ہیں. حتیٰ کہ رمضان، رمضہ نام ہے عربی میں اس پتھر کو کہتے ہیں جو کہ چٹیل میدان میں ہوتا ہے، 2.5
گرم، اور اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گرمی کی وجہ سے آس پاس کی روئیدگی گھاس پھوس کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے۔ یہ ہے رمضان، اسی سے رمضان کا لفظ بنا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھنے والوں کے گناہوں کو، عیبوں کو، برائیوں کو، ان کے سینے کی قدورتوں کو، ان کے دماغ کے سوچنے والے افکار کو جو برے ہوں ان کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے۔ پھر نئی روئندگی، نئی نباتات، نیا چمن آباد ہوتا ہے۔ پورے عالم اسلام کے مسلمان اثر نو تازہ دم ہو کے دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اخرجت للناس، یہ امت ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یہ قرآن لے کر، یہ روزے رکھ کر، یہ صلاحیتیں پیدا کر کے پوری دنیا کو دعوت دیں، غم ٹھوک کر دیں، پوری یقین کے ساتھ دیں، صرف ایک اللہ کو پوجو، اللہ کی طرف آؤ، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، سارے نظام آئے زندگی کو ختم کر دو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، کوئی علم ہو سوائے اسلام کے، سارے علم جو ہے بیکار ہیں، سارے قوانین انسانی دماغوں کی اپج ہیں۔ وہ 60 سال میں، 70 سال میں تجربہ ہو جاتا ہے کہ مارکسزم کیا تھا، گرام سے گرا، سب نے دیکھا۔ تو سارے علم جو ہے اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں، سب جو ہیں وہ غبار ہیں، ہوا میں اڑ جانے والے ہیں۔ اگر نظام ہے، اگر علم ہے، اسلام کا نظام جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ پوری قوت کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے اور پورے عقیدے کی پختگی کے ساتھ اس کی دعوت دیں گے۔ رمضان آپ کے پاس شاندار موقع ہے، آپ کو تیار کر رہا ہے۔ آپ اس ریفریشر کورس میں تیار ہو رہے ہیں، تربیتی کیمپ میں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانیت کو راہ پہ لانے کے لیے۔ انسانی نظام جو انہوں نے اپنے دماغوں سے جو ہے وہ گڑھ رکھے ہیں اور اس پہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بلیں پاس کرتے ہیں، وہ ساری بلیں باطل ہو جائیں گی۔ نظام اسلام کے آگے آپ کے اندر قوت تو ہو، وہ ایمانی عقیدہ تو ہو، وہ علم تو ہو، وہ ایمان پختہ تو ہو، پھر اخرجت للناس پہ آپ عمل کریں۔ اور یہی آپ کے لیے رمضان کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔